بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام از دا پاتھ میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے 2 حصوں کے بارے میں جانا، اب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی کہانی بھی پڑھیں گے اور اسلام کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے وہ بھی جانیں گے۔ کون ہے اسرائیل کی اولاد جن کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے؟ اسرائیل نیبروی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا کا نوکر۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا بھی دوسرا نام ہے جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آدم علیہ السلام کے پوتے تھے، جن کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 مختلف قبیلے بنے، جن کے تمام باشندوں کو بنی اسرائیل کا نام دیا گیا۔ ہم نے دوسرے پارٹ میں پڑھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پہلا انسان بنایا اور انہیں جنت میں رکھا، مگر پھر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، مگر پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور سیدھی راہ میں چل پڑے اور اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا، مگر ابلیس نے اپنی نافرمانی پر اللہ سے معافی نہیں مانگی اور وہ گمراہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا ذکر اس سورہ میں اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا، مگر ان کی اکثریت نے اللہ سے نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا جیسے شیطان نے کیا تھا۔ اس سورہ میں ان تمام نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر اتاری، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جیسا کہ اللہ نے انہیں فرعون کے خلاف غالب کیا جو بہت ظالم تھا اور اسے سمندر میں غرق کر دیا، اور اللہ نے انہیں بچھڑے کی پوجا کرنے پر بھی معاف کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے چلے گئے تھے اور اللہ نے ان پر توریت نازل کی تاکہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں، اور جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود وہ بہت ناشکرے تھے اور اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے تھے، اور ایسے کئی پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا۔ ان کی مثال اس لیے دی گئی تاکہ مسلمان گمراہ نہ ہوں اور سیدھے راستے سے نہ بھٹکیں۔ سورہ میں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام پیغمبروں کے والد مانے جاتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر اللہ کے حکم پہ چلتے تھے، ان پر بہت سی آزمائشیں آئیں مگر وہ ثابت قدم رہے۔ ان کی پہلی آزمائش ان کے والد تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب ان کو انہوں نے روکا تو آپ کو قید کر لیا گیا اور جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ نے انہیں اس آگ سے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی آزمائش آئی جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے کمسن بچے کو عرب کے بیابان صحرا میں چھوڑ دو۔ انہوں نے اس آزمائش میں بھی صبر کیا اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا، مگر اللہ نے ان کی بیوی اور بچے کو محفوظ رکھا، اور اس صحرا کو آج ہم مکے کی پاک زمین کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی آزمائش آئی وہ یہ تھی کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا۔ اس آزمائش پر بھی آپ کھڑے رہے اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے پہلے ہی ایک دمبا بھیج دیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ سالوں بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی جو اللہ کی پہلی مسجد تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہم میں ایسا پیغمبر کو اتار جو لوگوں کو ہدایت دے اور تیری کتاب کے بارے میں بتائے، بے شک تو سب جاننے والا ہے اور بڑا رحیم ہے اور کریم ہے۔ سالوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور اللہ کے آخری نبی مقرر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جو یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل بھی کہلاتے ہیں، جن سے بنی اسرائیل کے کنبے بنے، اور اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔
اس سورہ کے آخری حصے میں ہم اسلامی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ اس حصے میں ہم اسلام کے قوانین کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہماری معاشرتی، خاندانی اور کاروباری لحاظ پہ رہنمائی کرتی ہے۔ انفرادی طور پر اسلام کے 5 بنیادی رکن کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پہلا، شہادت کہ صرف اللہ ہی خالق ہے اور مالک ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ دوسرا، نماز جو دن میں 5 بار قائم کرنی ہے۔ زکوٰۃ جو اپنے مال کا صدقہ ہے۔ حج جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور روزہ جو رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ ہم اسلام کے عقائد کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھنا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے اور اسلام کا حصہ ہے۔ سورہ بقرہ میں قبلے کی سمت تبدیل کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، جس میں یروشلم سے قبلے کو بدل کر کعبہ کی طرف مقرر کیا گیا۔ اس سورہ میں ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا، جیسے جوا، پگ کا گوشت اور نشے والی تمام چیزیں حرام ہیں۔ شادی، وصیت اور طلاق کے قوانین کا بھی ذکر کیا گیا۔ صدقات، کاروبار اور انصاف کے قوانین کا بھی ذکر ہے۔ جنگ کے اصول اور ضوابط بھی بتائے گئے۔ اس سورہ میں ہمیں اسلام کو زندگی میں اپنانے کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے ہم اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور اللہ بھی ہمیں آزما رہا ہے، جیسے اس نے آدم علیہ السلام، حوا، ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور ہم سے پہلے آنے والوں کو آزمایا تھا۔ اللہ ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ کی اس پوری تفسیر کا اختتام میں اپنی ہی لکھی ہوئی ایک نظم کے ساتھ کروں گی۔ قرآن کی پیاری ہے سورہ، بھٹکے دلوں کو جو دیتی ہے سیدھی راہ۔ سب سے بڑی ہے جو قرآن میں، بنی اسرائیل اور آدم کا ذکر ہے اس میں۔ انسان کو بنانے کی حکمت بھی آئی، پھر خدا نے زمین ہے آدم کے لیے سجائی۔ صفات بھی اس کی اور بھی ہیں بارہا، آفات بلیات جادو کو کر دیتی ہے روا۔ مصباح گائے کے نام پر ہے یہ سورہ، نام ہے اس کا سورہ بقرہ۔ امید ہے کہ آپ کو سورہ بقرہ کی یہ فل ڈیٹیل بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سے سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔